نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب القدر احترام علماء ذوی احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزت مآب خواتین اسلام، بغیر کسی دیر کیے ہم اور آپ مل کر ہر ایک گنبد میں آرام فرمانے والے زندہ نبی، تمام نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں بڑے ادب و احترام سے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پھر سے درود پاک پڑھیں۔ وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور محمد سر وحدت رمز اس کی کوئی کیا جانے، محمد سر وحدت رمز اس کی کوئی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس شعر کے اندر بہت بڑی راز کی بات ہے۔ زندگی نے وفا کی اور دانا پانی آپ کے شہر میں اگر رہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بات چیت رہے گی۔ وقت جو مجھے دیا گیا ہے وہ رہ گیا ہے بہت تھوڑا، اور آپ سب لوگ اہل بیت کی محبت میں اور خصوصاً شہیدان کربلا کی مقدس قربانیوں اور جانساری اور مقدس ان پیاری محنتوں کا تذکرہ اور انہی کے نام پر آپ جمع آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم خالی نہ جائیں۔ خالی سے مراد یہ نہیں کہ چوکھا کھائے بغیر نہ جائیں، یہ نہیں، وہ تو آپ کو ملنے ہی ہے۔ وہ تو آپ کو جس بندے نے بھی نیاز کا اہتمام کیا ہے وہ تو ملنا ہی ہے آپ کو۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہاں سے خالی نہ اٹھیں، دامن بھر کے اٹھیں، مرادوں سے بھی، نعمتوں سے بھی، شفاعتوں سے بھی، برکتوں سے بھی
اور توبہ کی مقدس توفیقوں سے بھی اور عشق محمد اور عشق آل بیت کے مقدس جام سے اپنے اندر آتما کو معمور کر کے اٹھے، خالی نہ جائیں۔ جب آئے تھے تب بوجھل قدموں سے آئے تھے، اور واپس جب پلٹے تو وہ قدم بھاری نہ لگے بلکہ خوشی خوشی جائیں۔ آج ہم نے کوئی اچھا کام ضرور کیا ہے، دل اندر سے یہ جواب دے، اے بندے مومن، آج مجلس سے تو آ رہا ہے، اور جس مجلس میں ایسی شخصیت اور ایسی ذات بابرکت کا تذکرہ اور باتیں سن کے آ رہا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں سانسیں عطا فرمائی۔ تو پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ایسی پاکیزہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میری آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے، آپ توجہ کو بنائے رکھیں، دھیان یہیں پہ رکھیں، بیٹھے رہیں، لیکن دماغی حالت اور دلی کیفیات ان دونوں کو رکھیں یہاں پہ موجود۔ اگر کوئی خیالات آپ کو پریشان کرے، آتے ہیں خیالات، کان میں آواز آتی رہے گی لیکن دماغ میں کچھ خیال اور چلتا ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا خیال آئے تو من ہی من میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی حفاظت بنی رہے گی۔ میں ایک درود پاک کے حوالے سے حدیث پاک اور اس کے بعد کارآمد باتیں اخلاق حسنہ کے مطابق جو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی لوگوں کے سامنے جو رکھی تھی اور جو دین کو پھیلایا تھا، وہ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کرے کہ وہ باتیں آپ کے ضمیر تک پہنچ جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر ایک ایسے فرشتے کو مقرر فرمایا ہے جس کو اللہ پاک نے سننے کی اتنی طاقت دی ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ مسلمان درود پڑھیں گے، وہ فرشتہ اس پڑھنے والے بندے کا نام بھی، درود کو بھی اور اس کے باپ کا بھی نام جانتا ہے۔ وہ فرشتہ دنیا کے کتنے مسلمان ہیں، کروڑوں ابجوں مسلمان ہیں، جہاں جہاں مسلمان درود پڑھتے ہیں وہ فرشتہ اس کے درود کو سنتا بھی ہے، اور سننے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرماتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص نے، فلاں کے بیٹے نے آپ کی ذات پر درود پڑھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اس فرشتے کو اللہ پاک نے سننے کی طاقت کتنی دی، کتنے کلومیٹر دور بندے نے پڑھا، سن بھی لیا، اور علم غیب کتنا عطا فرمایا، نام بھی معلوم اور باپ کا نام بھی معلوم۔ اب جب یہ خادم کا یہ حال ہے، جو دربار رسالت کے اوپر جو خادم فرشتہ ہے ان کے علم کا اور ان کی آواز کا یہ عالم ہے، تو خود مصطفیٰ کا اور خود آقا کے سننے کا اور علم غیب کا عالم کون جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ تبھی تو شاعر نے کہا، محمد سر وحدت رمز اس کی کوئی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ تو آپ نے یہاں درود پڑھا، اور ہمارا درود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے نام اور باپ کے نام کے ساتھ فرشتے نے پہنچا دیا۔ کتنا بڑا بندوبست ہے، کتنا بڑا پیارا انتظام ہے۔ آج اگر ہماری کوئی بات پرائم منسٹر تک اگر سال بھر کے بعد اگر کوئی پہنچا دے نا تو کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کم سے کم 12 مہینے کے بعد ہماری بات پرائم منسٹر تک پہنچی تو صحیح، وہ دل اندر سے پھولنے سمائے گا، بہت خوشی محسوس کرے گا۔ ارے ایک بات دنیا کے انسان تک پہنچائی اور اتنی خوشی، اور یہاں تو ادھر پڑا اور ادھر ہماری بات مصطفیٰ کی دربار میں پہنچ جاتی ہے، جس کے صدقے میں رب نے سب کچھ پیدا کیا، اور جو نظام چل رہا ہے
ہے اور رب جو ڈھیل دے رہا ہے یہ انہی دعاؤں کا صدقہ ہے جو عذابات سخت نہیں آ رہے ہیں، یا آمنہ کے لال کی مقدس دعاؤں کا صدقہ ہے، ورنہ تو کب کی تباہی ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ پاک نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے دنیا میں بھیجا، رحمت بنا کر کے، اور بھیجا تو کسی مقصد کے لیے، بنا مقصد آپ نہیں آئے، کوئی نبی بنا مقصد نہیں آیا، تو آپ تو سب سے بڑا مقصد لے کر کے اللہ کے فضل سے آئے۔ پروردگار عالم نے بھیجا، اور مقصد کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو سیدھی راہ پہ لانے کا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو سیدھی راہ پہ لانے کا، یعنی کہ بندے رب کی ذات سے اور رب کی بات سے دور ہو چکے تھے، انسانی شکل میں رہتے تھے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ انسان کہتے کس کو ہے، بندگی کس کی کرنی چاہیے، عبادت کیسے کرنی چاہیے، آپسی معاملات کیسے ہونا چاہیے، اور زندگی اللہ پاک نے کیوں دی ہے، اور اللہ نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ یہ انسانیت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تب تک پتہ نہیں تھا۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو رحمت والا آقا بنا کر کے بھیجا، کیونکہ اگر رحمت والا نہیں بنا کر کے بھیجتے تو دنیا کے اس وقت کے لوگ بڑے عجیب قسم کے تھے، کوئی کیسا تھا، کوئی بدماش تھا، کوئی مکار تھا، کوئی ڈاکو تھا، کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا، اللہ سب جانتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے رحمت والا آقا بنا کر کے بھیجا۔ اے میرے محبوب چلے جائیے، رحمت بن کر کے پوری انسانیت پر، پوری اللہ کی مخلوق پر اللہ نے جو رحمت والا بنایا ہے، اس رحمت اور پیار سے لوگوں کو میری دربار میں بلائیے، اللہ کی بارگاہ میں بلائیے، اور پروردگار عالم کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کام کو بخوبی انجام دیا۔ اور وہ 40 سال تک تو یہ کتاب بالکل چھپی رہی، 40 سال تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں، لیکن آپ کے کارنامے پیدائش سے لے کر کے 40 سال کا جو عرصہ تھا، اور جو آپ مکے میں رہے، وہ ایک کھلی کتاب تھی سارے مکے والوں کے لیے، اور سب آپ کو یہی کہتے تھے کہ آپ سچے بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، اور آپ بہترین انسان بھی ہیں۔ لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ماحول بدلا، اور بدلا ایسا کہ فاران کی چوٹی سے آپ نے نبوت کا جب اعلان کیا، بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہوئے، جو پہلے آپ کو سچا کہتے تھے، وہی لوگ اب آپ کو الگ الگ طرح سے کہہ رہے تھے۔ کوئی مجنوں کہہ رہا تھا، تو کوئی پاگل کہہ رہا تھا، تو کوئی دیوانہ کہہ رہا تھا، کوئی جادوگر کہہ رہا تھا، جس کی زبان میں جو آیا سو کہہ رہا تھا۔ لیکن اللہ نے آپ کو رحمت والا دل دے کر کے اور ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔ اے میرے محبوب چلے جائیے، لوگ طرح طرح کے آئیں گے، ابو جہل بھی آئے گا، ابو لہب بھی آئے گا، ابو بکر بھی آئیں گے، عمر بھی آئیں گے، عثمان بھی آئیں گے، علی بھی آئیں گے، اور بلال حبشی بھی آئیں گے، اور بھی لوگ آئیں گے، طرح طرح کے ہوں گے۔ کوئی تو سچے شیدائی بنیں گے، کوئی دشمن ہوں گے، کوئی گالیاں دیں گے، کوئی مجنوں کہیں گے، کوئی پتھر برسائیں گے، اور کوئی آپ پہ کیچڑ ڈالیں گے، کوئی آپ کے اوپر آ کر کے نجاست یعنی کہ ناپاکی آپ کے جسم عطر پہ ڈالیں گے۔ اے محبوب چلے جائیے، جو کچھ بھی کریں، لیکن تمہیں ان سب کا جواب محبت سے دینے کا ہے، پیار سے دینے کا ہے۔ میرے بندوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز ہے، انسان کسے کہتے ہیں، اسے سمجھانے کا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک ایسے شخص اور ایسے کفر اور ظلم اور
तशद्दुद के अंदर, अंधेरे के अंदर नई लोगों के पास इल्म था और न कोई रोशनी थी, और ऐसे में तने तना खड़े होकर के लोगों को समझाना कितना भारी और मुश्किल काम था, उसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। रब की रहमत और अल्लाह की मदद थी, और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को रब ने इतनी हिम्मत और कुव्वत और ताकत दी थी, इल्म दिया था हर शय से, जाइए महबूब और अल्लाह के खजानों को लोगों तक पहुंचाइए। परवरदिगार आलम के फजल और करम का तज़किरा मुझसे पहले आप मेरे बिरादरे अजीज की ज़बानी एहसान के मामलात में सुन रहे थे। ये बड़ा एहसान, इससे बढ़ करके और क्या एहसान होगा। ऐसे अंधेरी और जुल्म से डूबी हुई कौम को बाहर निकाल करके सच्चाई की तरफ ले आना, ये आमिना के लाल के अलावा किसी और का काम नहीं था। तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुख्तसर वक्त में 10 साल आप रहे मक्के में, उसके बाद आपने हिजरत की मदीने पाक के, और 10 साल आपने वहां गुजारे। 13 साल आपने मक्के के अंदर तलकीन की, लोगों को समझाया सिखाया, उसके बाद आप मदीने पाक गए, 10 साल आप वहां रहे। एक मशहूर बातें हैं, लेकिन मक्के की जिंदगी भी बहुत अनोखी और बड़ी निराली। आज उसे मुसलमानों ने भुला दिया है, आज उसे मुसलमानों ने भुला दिया है। और जिन जिन लोगों ने उस वक्त कलमा पढ़ा था, उन लोगों पे जो उन दुश्मनों ने, उन कुफारों ने उन मुसलमानों को जो सताया था, तकलीफें दी थी, जो मारा था, जो घसीटा था, जो धोनी दी थी, जो आग पे चलाया था, रेत पे चलाए थे, छाती पे भारी वजनी पत्थर रखे थे, उन मुसलमानों की कुर्बानी, उन वफादार लोगों की कुर्बानियों को आज मुसलमान भूलता चला जा रहा है। पसे पर्दा डाल करके, पीठ के पीछे डाल करके उन कुर्बानी को मुसलमान भूल गया। भला ये कैसे हो सकता है? वो नूर वाले आका, वो नूर वाले नबी, जिसके सदके में रब ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, ऐसे नबी की जात पर अगर कोई गलाजत आकर के डाले, गंदगी आकर के डाले, और फिर परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब उन्हीं के बारे में कहें, या अल्लाह ये कौम मुझे जानती नहीं है, मौला तो इन्हें हिदायत दे, मौला तो इन्हें हिदायत दे। नजाकत डाली थी लोगों ने, आपकी पुश्ते अतहर पर ओजड़ी ऊंट की डाली थी, भारी ओजड़ी थी, गंदगी से भरी हुई थी। मुस्तफा सजदे में थे, आकर के रखी ओजड़ी, जब वजन ऊपर आ गया आप सजदे से सर न उठा सके। ये बातें कहते कहते अंदर से दिल लर्ज जाता है, कांप जाता है। ये ओजड़ी किस पे डाली जा रही है? ये गंदगी किस पे डाली जा रही है? वो नूर वाले नबी जिसकी एक झलक को देखने के लिए फरिश्ते बेताब हैं। मारिया के मुसलमानों और से सुनो, आज भी नबी के दरबार के ऊपर 70,000 फरिश्ते सुबह को हाजिरी देते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को देते हैं। जो एक बार आ गया दोबारा नंबर नहीं आता है। ऐसे नबी की जात पर जब ये गंदगी और गलाजतें डाली जाए, और जब नबी उठे तो कुछ उनको बुरा न कहे, कुछ उसको कुछ भी न कहे, बल्कि यही के मौला ये कौम जानती नहीं है, इन्हें तो हिदायत दे। आज कोई ऐसा मुसलमान है कि गाली देने वाले को जरा माफ करके तो देखे, हाथ उठाने वाले को जरा माफ करके तो देखे। अखलाके हसना यानी कि अच्छे अखलाक वाला वही बंदा हो सकता है, बदला लेने की ताकत तो रखता हो, लेकिन खुदा के वास्ते माफ कर दे, यही अखलाके हसना है। और इस अखलाके हसना का सिला क्या मिलेगा वो भी याद रखें, ये कोई अल्फाज नहीं है। अखलाके हसना माना ये होती है कि दरगुजर करना, लोगों को माफ करना, लोगों की गलतियों को माफ करना, छोड़ देना, इसका नाम अखलाके हसना है। सिला क्या मिलेगा? क़यामत के दिन रब के प्यारे महबूब के सबसे ज्यादा करीब वही शख्स होगा जिसके अखलाक बेहतर होंगे। अब अगर अखलाक ही ठीक नहीं होंगे तो मुस्तफा की कुर्बत पाना बहुत मुश्किल है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार का जरा अंदाजा तो देखिए। उलमाए किराम की ज़बानी बातें हमने सुनी कि मक्कातुल मुकर्रमा में आप लोगों को समझाते थे, लोगों ने नहीं माना, मुखालिफ हुए।
طرح طرح کی تکلیفیں دی. واقعے بڑے مشہور ہیں، آپ نے سنے. کانٹے بھی بچھائے اور کچرا بھی ڈالتے تھے، دھکا بھی دیتے تھے، اور طائف کے ان سفر میں آپ کا مقدس جسم پہ لہولان بھی ہوا، نالے نے پاک خون سے بھر گئی. پر اس پورے منظر میں 13 سال کا عرصہ، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اپن 12 مہینے سے خالی کورونا آیا ہے اور لاک ڈاؤن چند مہینے سے حالت خراب ہو گئی، حالت ہماری خراب ہو گئی. 13 سال کا عرصہ تھا اور اس میں ایک ایسا دور آیا تھا. پیارے مسلمانوں، دل کے کانوں سے سننا، ان کانوں سے تو سنتے چلے آ رہے ہیں، ایک زمانہ ہو گیا ہے. دل کے کانوں سے سننا. ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ مکے والوں نے پورا بائیکاٹ کیا تھا، سخت بائیکاٹ. سارے لوگ ایک طرف اور مصطفیٰ کے ساتھ گنے چنے لوگ تھے، اور وہ بھی ایک وادی کے اندر جا کر کے بیٹھنا پڑا تھا. نہ کوئی چیز ان کو دے اور نہ اس سے کوئی خریدے، اور نہ ان کی وادی تک کوئی چیز کھانے کی پہنچے، اور یہی بھوکے مر کر کے رہ جائیں گے. اور یہ بائیکاٹ 3 سال کا رہا. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں یہ کس کے ساتھ رویے. یہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے رویات رکھے تھے، لیکن بدلے میں مصطفیٰ نے کسی کو بد دعا نہیں دی کہ مولا انہیں ہدایت دے. اے مسلمانوں، اس مصطفیٰ کے پیار کو، ان اصحاب کی قربانی کو، اور انہی اصحاب کی قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے، تابندہ رکھنے کے لیے، اور انہی کی مقدس شہادتوں کو باقی رکھنے کے لیے، اور انہی کی قربانیوں کی وجہ سے جو مذہب اسلام 4 ڈانگے عالم میں پھیلا تھا، اسے بچانے کے لیے اہل بیت میں سے اللہ کا انتخاب حضرت حسین کی ذات میں تھا. رب جانتا تھا کہ حسین کے بغیر ان قربانیوں کو بچانا کسی اور بس کی بات نہیں ہے، اور کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. نبی کا شہزادہ کرے گا، اور رب جس کا انتخاب فرمائے وہ کوئی معمولی شے نہیں. دنیا کے کائے کو پلٹنا مصطفیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. اور پھر بعد میں جو ماحول بنا اسے بچانے کے لیے حسین ابن علی کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا تھا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. تو پیارے مسلمانوں، مکے کے اندر آپ رات میں سے گزر رہے تھے. گلی میں گزرتے گزرتے ایک گھر میں سے آواز آئی. دیکھیے، میں کبھی کبھار بیچ میں آہستہ آہستہ بات کرتا ہوں تاکہ بات تھوڑی تھوڑی ہو کر کے اندر آتما تک پہنچے. آواز کیسی آئی؟ درد کی آواز آئی، کرانے کی، تکلیف کی، پریشانی کی. بندہ جب گھر میں تکلیف ہوتا ہے تو آہیں بھرتا ہے. اس درد بھری آواز نے آمینہ کے لال کو پریشان کیا. رات کے سناٹے میں اس وقت کون پریشان؟ مکے کے اندر. آپ نے دروازہ کھلوایا، دیکھا اندر ایک حبشی غلام بیٹھا ہے، پاس میں منو، جو یا اور کچھ اناج رکھا ہوا ہے. چکی ہاتھ سے پیس رہا ہے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، گھٹنوں میں گاٹھیں پڑ گئی ہیں. سخت بخار تھا، جسم بخار سے کانپ رہا تھا، اور وہ بندہ آہستہ آہستہ اس تکلیف سے کرنا رہا تھا، برداشت نہیں کر رہا تھا، اور چکی پیس رہا تھا. کس سے؟ اپنے ہاتھ سے. اور وہ چکی پیس رہا تھا اپنے ہاتھ سے. ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. آج تو مشینری آ گئی ہے، پھٹافٹ دانے ڈالے اور چکی لائٹ کے ذریعے سے وہ دانے میں سے آٹا بن جاتا ہے. پہلے ہاتھ سے چکیاں چلاتے تھے. بزرگ اگر بیٹھے ہوں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ہاتھ کی چکیاں تھی اور گھر کی عورتیں اس کو دانا پیسا کرتی تھی. یہ بندہ غلام تھا. کہا، پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میرا آقا بڑا بد مزاج ہے، میرا سیٹھ جو ہے وہ بڑا بد مزاج نالائق ہے. سارا دن مجھ سے کام لیتا ہے اور رات میں مجھے یہ گیہوں یا جو پیسنے کو کہتا ہے. بخار بھی بہت ہے، مجھ سے پیسا بھی نہیں جا رہا ہے، لیکن مجبور ہوں، لاچار ہوں، کیا کر سکتا ہوں کہ اس کام کو کرنا پڑتا ہے. غلام ہوں، ایک نوکر ہوں، تاکہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہ مدد اگر آپ کر سکتے ہیں تو میرے آقا سے کہہ کر کے اس کام میں ذرا کمی کرا دیں. کم سے کم رات کو تو آرام کروں. سارے مکے کے لوگ تو سو جاتے ہیں اور میں یہ تکلیف میں یہاں پہ چلاتا رہتا ہوں. مجھ سے یہ بخار اور یہ پیسا بھی نہیں جا رہا ہے اور مجھ سے بھولا بھی نہیں جا رہا ہے. یہ تکلیف کی جو آہیں ہیں اپنے آپ نکل
نکل رہی ہے، اگر کہہ کر کے آپ میری تکلیف کو کم کرا سکتے ہیں تو کروا لیجئے، تاکہ یہ کام تو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ تو جس کا غلام یا نوکر ہے، میرے کہنے سے تکلیف بجائے کم ہونے کی اور بڑھ سکتی ہے، یہ تو نہیں کر سکتا ہوں۔ اے اللہ کے بندے اتنا ضرور کر سکتا ہوں، اے مریا کے مسلمان، اے سنی مسلمانوں، اے حسین کے شہدائیوں، اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں، دل کی اتھا گہرائیوں سے اس بات کو سننے کا کہنے والی نبی کی ذات ہے، سننے والا ایک غلام ہے، حبشی ہے، جان نہ پہچان کوئی رشتہ نہیں، ابھی ایک دوسرے کا کوئی پریچے نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے بندے اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں، آپ سو جائیں اور تمہارا دانا پیسنے کا کام میں کر لوں گا۔ یہ کہنا تو آسان ہے، میں نے کہہ دیا، لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ کسی اجنبی کا کسی کا کام تھوڑی دیر کر کے تو دیکھیں، پتہ چلے گا کہ کتنا بھاری پڑتا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، اگر اتنا تو کرتے تو کم سے کم یہ تو ہلکا ہوگا۔ اس کو صلح دیا، آپ نے دانے پیسے، کس نے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا، قربان جائے اس آمنہ کے لال کے اوپر۔ وہ چکی ساری رات پیسی پھٹافٹ، جتنا بھی وہ جو یا گیہوں تھے، جو کچھ بھی تھا، اسے پیس کر کے پورا کیا۔ تو وہ بندہ سویا ہوا تھا، اسے جگہ یا نہیں، آپ چلے گئے۔ دوسری رات کو پھر لوٹ کے آئے اور وہی کام آپ نے کیا کہ آپ سو جائیں، میں کام اس کو کروں گا۔ تیسری رات پھر لوٹ کے آئے تاکہ تم سو جاؤ، میں اس کام کو کروں گا۔ اس حبشی غلام نے کہا کہ آنے والا 3 دن تک لگاتار آ رہا ہے، آخر ہے کون ایسا ہمدرد مکے میں آج سے پہلے کبھی میں نے دیکھا نہیں، اور یہ کون ہے جو رات کے سناٹے میں سب لوگ سوئے اور مجھ فقیر اور مفلس کی مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ پوچھا اے اللہ کے بندے آپ کون ہیں مجھے میری مدد کرنے کے لیے رات کے سناٹے میں آتے ہیں؟ کہا کہ تمہیں کیا اس پہچان کی ضرورت، کام ہو گیا؟ کہ نہیں، اب تو بتانا پڑے گا، دل قیدی ہو چکا ہے، آپ کا ضمیر جو ہے آپ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے بےتاب ہے، بتائیے آپ کون ہیں؟ مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا اے اللہ کے بندے، کیا تجھے پتا ہے کہ مکے کے اندر کسی شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ تجھے کوئی معلوم ہے؟ کیا سنا تو میں نے ہے کہ محمد بن عبداللہ ایک ایسے شخص ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، آخری پیغمبر ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تاکہ بس جو سنا تھا پہلے آج اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لے، میں وہی محمد بن عبداللہ ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اس غلام کی چیخ نکل گئی، واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا کلمہ پڑھا تادم مرگ اس کلمے کی حفاظت کی۔ وہ کوئی نہیں تھا، وہ بلال حبشی تھے، جو کچھ بھی تکلیفیں آئی آتی رہی، لیکن بلال حبشی نے ان تکلیفوں کو نہیں دیکھا۔ آپ کو پکڑ کر کے گھسیٹا جاتا تھا، بھاری بھرکم پتھر آپ کی چھاتی پہ رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اے بلال کلمہ چھوڑ دے، تاکہ نہیں جان تو جا سکتی ہے لیکن یہ کلمہ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اے مسلمانوں، تکلیفیں بہت دی، انگاروں پہ لٹایا گیا، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن کلمہ نہیں چھوڑا۔ آج کا مسلمان نرم نازک بستر پر سویا ہوا اٹھ کر کے رب کے دربار میں قالین کے اوپر پکے کے نیچے روشنی کے اندر نماز پڑھنے میں تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، نہیں، یہ غفلت ہے، اسے بدل دیجئے، بستر نرم کو چھوڑ کر کے رب کے دربار میں آئیے، پڑھیے نمازیں، پڑھیے درود، پڑھیے قرآن، پڑھیے صلاۃ، پڑھیے تسبیح اور پڑھیے ذکر و اذکار کیجئے اور پھر رب سے مانگیے مدد۔ پروردگار عالم انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جہاں بھی آباد اور آخرت بھی آباد۔ تو حقیقت تو ہے یہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو بھلانا نہیں چاہیے۔ آئیے چلتے چلتے ایک واقعہ اور کروں، پھر میرا وقت بھی پورا ہو رہا جو مجھے آج کی رات کے لیے دیا گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت اور آپ کی مقدس اخلاق حسنہ کی وجہ سے یہ پورے چار جانب عالم میں جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں یہ صدقہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کا ہے. آپ کتنا پیار کرتے تھے اللہ کے بندوں سے بھی اور اللہ کی مخلوق سے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام جتنے بھی مخلوق ہے سب سے آپ بڑا پیار فرماتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی زید بن سالہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے، اور یہ یہودی کا بہت بڑا عالم تھا اور اس نے کھجوروں کا سودا طے کیا تھا، اور وعدے پہ جب کھجوروں میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو اس زید بن سالہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تقاضا کیا، یعنی کہ مانگی کہ کھجوریں ابھی تک تم نے کیوں نہ دی؟ تو لہجہ جو تھا انداز بات کرنے کا وہ ذرا غصے والا تھا، تلخ لہجہ تھا، اور کچھ دو الفاظ زیادہ کہہ گئے کہ تمہارے عبد المطلب کی اولاد کا یہی حال ہے کہ لوگوں کو دیر کرتے ہو، ٹال مٹول کرتے ہو. اس طرح کے دو چار جملے اس نے تلخ انداز میں کہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دربار رسالت میں موجود تھے. آپ کو جلال آ گیا، کہے زید ذرا سن، تو کس سے بات کر رہا ہے؟ اگر دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا اگر لحاظ نہ ہوتا تو فاروق اعظم کی تلوار تیرا سر قلم کر دیتی، اڑا دیتی. لیکن مجبور ہوں، یہ مصطفیٰ کا دربار ہے، یا بے ادبی پسند نہیں ہے. غلام تھے سچے، برداشت نہیں کر رہے تھے. جسم کا ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اور مصطفیٰ کی کوئی اس طرح سے گستاخی کرے نہیں برداشت کر سکتے تھے. لیکن مصطفیٰ کی نظر کچھ اور دیکھ رہی تھی، عمر کی نظر کچھ اور دیکھ رہی تھی، اور مصطفیٰ کی نظر کچھ اور دیکھ رہی تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا، اے عمر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو ہونا چاہیے تھا مجھ سے کہتے کہ ادائیگی جو چیز کی سودا ہوا ہے اسے جلدی سے ادا کر دیجئے، اور اس زید سے کہتے کہ بات چیت کرنے کے انداز کو ذرا پیارا رکھے، اچھے انداز میں بات کریں، ہم دونوں کی تم مدد کرتے. تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اب جاؤ اس زید بن سالہ کو کھجوریں دو جتنی اس نے خریدی ہیں، اور کچھ بڑا کر کے انہیں دے دو، کچھ بڑا کر کے انہیں دے دو. اب سیدنا فاروق اعظم اسی شخص کو لے کر کے گئے، کھجوریں آپ نے دی، کچھ بڑا کر کے دی. تو اس نے پوچھا یہودی عالم نے، اے فاروق اعظم بتا یہ زیادہ کھجور کیوں دے رہے ہو؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے جواب دیا، وہ اس لیے کہ میں نے جو تجھے تیکھی اور تلخ نظروں سے کچھ جملے کہے تھے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھرپائی کے لیے تمہیں زیادہ کھجور دینے کا مجھے حق دیا ہے. وہ یہودی عالم کہتا ہے، اے عمر کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ نہیں؟ کہ میں زید بن سالہ ہوں. کہ وہ تو یہودیوں کا بڑا عالم ہے. کہ ہاں وہی میں عالم ہوں. کہ پھر تم اتنے بڑے عالم ہو کر کے مصطفیٰ کی اتنی گستاخی کیوں کی؟ تاکہ گستاخی نہیں کی، میں نے جو تورات میں مصطفیٰ کی نشانیاں پڑھی تھی، آخری پیغمبر کے جو علامتیں پڑھی تھی، جو نشانیاں پڑھی تھی، وہ میں نے سب دیکھ لی تھی، لیکن ایک دو باقی رہ گئی تھی، اسے دیکھنا تھا. اور وہ یہ تھا کہ آخری نبی سے لوگ جتنا بھی زیادت والا معاملہ کریں گے، لوگ جتنا بھی برا کریں گے، وہ اتنا ہی حلم اور برداشت کے ساتھ انہیں نوازتے جائیں گے. وہ مجھے دیکھنا تھا اور امتحان لینا تھا کہ دیکھیں تو صحیح کیا وہ نشانی واقعی آخری پیغمبر میں ہے کہ نہیں. میں نے تلخ لہجے میں بات کہی تھی تو مصطفیٰ نے مجھے نہیں ڈانٹا، تمہیں ضرور کہا، اور اس کے بدلے میں مجھے اور عطا کیا. بے شک یہ آخری پیغمبر ہے اور میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے عمر گواہ رہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، جتنا مال تم نے دیا ہے یہ آدھا مال میں مصطفیٰ کی امت پہ صدقہ کر دیتا ہوں اور آدھا اپنے گھر لے جاتا ہوں. اس مال کو لیا اور پھر آئے مصطفیٰ کی دربار میں اور کلمہ پڑھ کر کے غلام بن گئے اور سچے صحابی بن گئے. تو پیارے مسلمانوں کتنا پیار والا انداز تھا.
یہ سنتیں ہیں، یہ میں نے جو باتیں کہی نا یہ واقعی سنتیں ہیں جن کا تعلق روح سے اور نفس سے ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ظاہری سنت نہیں ہے کہ لباس سے سنت ہو یا پھر میٹھے سے سنت، اس سے پیار کریں. لباس اچھا پہننا سنت ہے، عطر لگانا سنت ہے، خوشبو سونگھنا سنت ہے، دعوت قبول کرنا سنت ہے. اور یہ بھی تو سنتیں ہیں کہ در گزر کر کے تو دیکھیں، معاف کر کے تو دیکھیں. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس شخص سے بہت خوش ہوتے ہیں جو اللہ کی خاطر درگزر کر دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. اور یہ کارنامے اہل بیت کی ذات میں آج بھی نظر آتے ہیں. جو اہل بیت ہیں وہ اسی انداز میں کرتے ہیں. اور زین العابدین نے اس واقعے کو اور اس بات کا ثبوت دیا تھا. کربلا کے بعد امام زین العابدین نے ایک شخص کو کھانا کھلا رہے تھے، لوگ بھی کھا رہے تھے اور وہ بھی ساتھ میں بیٹھا تھا. آپ جب اس کو کھانا دینے گئے اور جب کھانا اس کو دیا، اس شخص نے امام زین العابدین کو دیکھا، پوچھا اے امام زین العابدین کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں تجھے پہچانوں گا، تجھے اچھی طرح سے پہچانتا ہوں. تو وہی شخص ہے جس نے کربلا میں ہمیں پتھر مارے تھے. میں تجھے پہچانتا ہوں، تیرے باپ کو بھی پہچانتا ہوں. اب اس وقت تیرے در پہ تھے اور ہم مسافر بن کے آئے تھے. وہ ایک تیرا کردار تھا، وہ ایک تیرا مزاج تھا، وہ ایک تیرا ذہن تھا. آج تو میرے دربار میں آیا ہے، آج بیت کا دربار ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا دربار ہے جہاں وہ رویہ نہیں کیا جائے گا جو تم کرتے ہو، رویہ وہ کیا جائے گا جو مصطفیٰ کو پسند ہے. بھائی مسلمانوں، ایسا کردار اپنا بنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اسی گفتگو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.